برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور پوری دنیا میں بالخصوص اس سرزمین ہندوستان پر سلطان الہند، عطائے رسول، ہند الولی، معین بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، سرکار غریب نواز کارساز سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا کے عرس پاک کی دھوم دھام ہے۔ ہر جگہ سے زائرین خواجہ اور غلامان خواجہ اجمیر معلیٰ کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس 811واں عرس مقدس کے موقع پر ایک عجیب بحث چھڑی ہوئی ہے۔ سرکار غریب نواز کے دیار پاک اجمیر معلیٰ اور ان کے چہیتے، ان کے عاشق شیدا سرکار امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ سرکار امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے ہم اہل سنت و جماعت کو، ہم سنیوں کو بارگاہ غریب نواز کا ادب و احترام بتایا، بارگاہ غریب نواز کی عظمت بتائی اور سرکار غریب نواز کے رتبے کو بتایا۔ یہ ہم کہنے میں بجا ہیں کہ آج ہمارے دلوں میں جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت جوشے مار رہی ہیں، یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی دین ہے، ان کی عطا ہے۔ اب آئیے بات کو زیادہ طول نہ دے کر کے میں آپ کے سامنے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کے حوالے سے بیان کروں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے سرکار غریب نواز کے دیار پاک اجمیر معلیٰ کا مقام و مرتبہ بتایا، ان کی غلامی کا سبق سکھایا اور ان کی محبت کو دلوں میں بٹھایا۔ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں، کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے۔ اس میں ایک سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص، مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اجمیر معلیٰ کے نام کے ساتھ اجمیر صرف کہے، شریف نہ لگائے، تو اب ایسے شخص کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو اس پر جواب دیتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا اور ان تمام مواقع میں اس کا التزام کرنا اگر اس بنا پر ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جلوہ افروزی حیات ظاہری و مزار پر انوار کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو گمراہ بلکہ عدو اللہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اسی میں ایک سوال ہے کہ ایک شخص جس کا نام، اصلی نام غلام معین الدین ہے، مگر وہ لفظ غلام کو ہٹا کر کے صرف معین الدین لکھتا ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ اب اس کا بھی جواب دیتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں آپ کہ کس طرح سے غلامی کا سبق سکھا رہے ہیں، ہمیں غلامی غریب نواز کا درس دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنے نام سے لفظ غلام کا حذف اگر اس بنا پر ہے کہ حضور خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کا غلام بننے سے انکار و استکبار رکھتا ہے تو بدستور گمراہ اور بحکم حدیث مذکور عدو اللہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ قال اللہ تعالی الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ تو حضرات گرامی، میں نے یہ عبارت فتاوی رضویہ شریف کی آپ کے سامنے سنائی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ یعنی شہر اجمیر شریف کا مقام و مرتبہ نسبت غریب نواز کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کی نظر میں کس طرح سے معزز اور مکرم ہے، اور ایک اور ایمان افروز محبت و عشق سے لبریز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اکسیر معظم ہے،
اسی پر حاشیہ اعلیٰ حضرت سرکار کا ہی ہے، اس کا نام مجیر معظم ہے۔ اس میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ حضور سیدنا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے، اور کس انداز میں سرکار محبوب الہی کا نام پاک لیا ہے وہ بھی ذرا غور کریں۔ سراپا طہارت، حضور پر نور، صاحب فضل بلند، سلطان المشائخ محبوب الہی علیہ الرضوان الغیر المتناہی۔ اب پورا واقعہ تحریر فرمانے کے بعد وہاں حاضری ہوئی، اور وہاں رات میں جب آرام فرما ہوئے خواب دیکھا، تو اب وہ خواب کتنا پیارا تھا، کتنا عمدہ تھا، اور اس کو بیان کرنے کا کتنا محبت بھرا، عشق سے لبریز انداز ہے، وہ آپ سماعت کریں کہ آپ جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں رات کے وقت جب سر تکیے سے لگایا نیند آ گئی، اب خواب مجھے کس دروازے سے اور کس بارگاہ میں لے گیا۔ ایک رنگین جنت نشان مقام ہے جس کے جنوب میں مسجد ہے اور شمال میں ایک درگاہ ہے۔ بخت رسا کے ہمراہ جب وہاں پہنچا تو اس احاطے میں 3 تربتیں نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ 3 تربتیں کون سی تھیں؟ ایک تو قبلہ کی جانب حضرت کارساز خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث نبی قدس سرہ العلی کا مزار با امتیاز ہے، اور ایک مزار شریف کا نام پاک گنایا، یعنی درجات بخشنے والے صاحب برکات سیدنا شاہ برکت اللہ مارہروی روح روحہ الملک القوی کا مزار پاک، اور تیسرا مزار پاک اور ہے، فرماتے ہیں جسے میں نہ پہچان سکا۔ اب آگے جو عشق و محبت بھرا جملہ ہے وہ سماعت فرمائے۔ فرماتے ہیں سر عقیدت کو قدم بنایا، جب پہنچنے کے قریب ہوا تو دیکھا کہ پہلے خواجہ بزرگ کا مزار پاک ہے۔ میں پائتانے بیٹھ گیا، اب کیا دیکھتا ہوں کہ مرقد کا بالائی حصہ چاک ہوتا ہے اور حضرت خواجہ اس کے اوپر قبلہ رو آرام فرما ہیں، چشم مبارک کھلی ہوئی ہے، قوی تناور دراز قامت شخصیت ہے، رنگ سرخ ہے، ساتھ ہی ایک دبدبا اور شوکت و دلیری بھی عیاں ہے، آنکھیں کشادہ، داڑھی کے بال سیاہ و سفید، عیب سے دور، محاسن سے بھرپور ذات مبارک ہے۔ بے خود ہو کر دوڑا اور اپنے آپ سے بڑھ گیا، وہ خاک پاک جو مزار پاک کے چاک ہونے میں برآمد ہوئی تھی، چہرے اور آنکھ پر لگائی، پھر کیا تھا، اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس واقعے کو پورے خواب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنکھ میں کچھ کثرت مطالعہ کی وجہ سے، کتب بینی کی کثرت کی بنیاد پر آنکھوں میں کچھ ضعف آ گیا تھا۔ فرماتے ہیں اب میری آنکھ کھل گئی اور وہ باب بند ہو گیا۔ بحمد اللہ ادھر یہ خواب دیکھا اور ادھر مرض میں نمایاں تخفیف ہوئی۔ میں نے کہا یہ اس پاک تربت کی خاک ملنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خواجہ کی یہ بندہ نوازی حضرت محبوب الہی کی مدحت کی بدولت ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے عشق و محبت کا پیغام دیا، اور ہم غلاموں کو سرکار غریب نواز سے محبت و عقیدت کا سبق دیا ہے۔ لہٰذا تو اب کوئی یہ کہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کی بارگاہ کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے دور کرنا چاہے اور چشتیت اور رضویت میں درار ڈالنا چاہے، فرق کرنا چاہے، تو وہ شخص نہ سچا چشتی ہو سکتا ہے اور نہ سچا رضوی ہو سکتا ہے۔ یقیناً سچا رضوی وہی ہے جو بارگاہ غریب نواز کا ادب و احترام کرے، وہاں کے ذرے ذرے کا ادب کرے، اور سچا چشتی وہ ہوگا جو ایسے عاشق صادق اور غریب نواز سرکار کے ایسے چہیتے کا ماننے والا ہو، ان سے بھی محبت رکھنے والا ہو۔ یعنی جو رضوی کہلائے اور بارگاہ غریب نواز اجمیر معلیٰ پر آواز بلند کرے وہ رضوی نہیں ہے صحیح معنوں میں، اور جو چشتی کہلائے اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے تعلق سے نکتہ چینی کرے تو وہ حقیقت میں بارگاہ غریب نواز کے محبوب و مقبول کا ہی مخالف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سنیت میں اہل سنت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔
اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی کتاب ہے جس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، اور اسی کے اوپر سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے والد ماجد کی کتاب پر حاشیہ تحریر فرمایا، اس کا نام رکھا ذیل المدعا لأحسن الوعاء۔ اب اس کے اندر ان جگہوں کو شمار کرایا گیا جن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ 44 جگہیں ہیں۔ 23 جگہوں کا ذکر تو حضور اعلیٰ حضرت کے والد ماجد خاتم المحققین امام المدققین حضور علامہ شاہ مفتی نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے بیان فرمایا، اور باقی 21 جگہوں کا ذکر اعلیٰ حضرت نے اس میں اضافہ فرمایا۔ اب انہی میں 39ویں نمبر پر فرماتے ہیں مرقد مبارک حضور خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی قدس سرہ۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں کس طرح سے سبق دیا کہ اجمیر شریف کے نام کے ساتھ اگر شریف نہ لگائے اور غریب نواز سرکار کے وجود کی بنیاد پر وجہ شرافت نہ جانے تو اس کو گمراہ فرمایا، عدو اللہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سرکار غریب نواز پہ نام رکھے غلام معین الدین اور لفظ غلام کو ہٹا دے تو فرمایا کہ اگر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا انکار کرتا ہے تو وہ بدستور گمراہ ہے اور بحکم حدیث وہ عدو اللہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ خواب بتا رہا ہے کہ ان کی محبوبیت اور مقبولیت سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کس قدر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں خاص طور سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا بیان کرنا، یہ سب عشق و محبت کا سبق دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سچے رضوی ہوں گے تو بارگاہ غریب نواز اور دیار غریب نواز کے تعلق سے لب کشائی کی جرأت نہیں کریں گے، وہاں سے لوگوں کے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اگر سچے چشتی ہوں گے تو بارگاہ غریب نواز کے ایسے محبوب اور مقبول سرکار اعلیٰ حضرت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت ہی کے برادر محترم ہیں، انہی کے ہم مسلک ہم مشرب ان کے چہیتے ہیں، جنہیں استاذ زمن امام علم و فن علامہ حسن بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور ان کا کلام جتنا مشہور ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کی یہ محبوبیت ہے، مقبولیت ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کہ ان کا جو شعر جتنا مشہور ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی کے روحانی فرزند، جنہیں اعلیٰ حضرت نے ولد مرافق غیظ المنافق کا لقب عطا فرمایا، ابو الفتح کا خطاب عطا فرمایا، اپنا روحانی فرزند بنایا، انہوں نے فرمایا، ان کا شعر ہے غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں، تم ہی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر، میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھیے۔ اور انہی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیشہ اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے اور استخارہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی معاملے میں پریشان ہو اور اس کا کام نہ بن رہا ہو تو اپنی مشکل کشائی چاہتا ہو تو اس کے لیے فرمایا کہ بارگاہ غریب نواز میں حاضری دے، اور رات میں سونے سے پہلے وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواجہہ شریف میں کھڑا ہو جائے، یعنی جنتی دروازے کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور شروع میں 11 مرتبہ درود پاک، آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 700 مرتبہ پڑھے بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، اور اس کے بعد آ کر کے سوئے۔ 3 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن میں اس کا کام ہو جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات، یہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات،
اور یہ ہیں اعلیٰ حضرت کے برادر محترم چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا کی ذات، جن بزرگوں نے اور اعلیٰ حضرت کے تمام متعلقین نے، مریدین نے، خلفاء نے، تلامذہ نے بارگاہ غریب نواز کا ادب و احترام ہی بتایا ہے۔ اور جو سچا رضوی ہے، جو سچا بریلوی ہے، وہ بارگاہ غریب نواز کی کبھی توہین کرنا تو دور کی بات ہے، کسی طرح کی کوئی گستاخی کرے گا تو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ ہاں، جو گستاخان غریب نواز ہیں، جو گستاخان اولیاء کرام ہیں اور جو گستاخان صحابہ و اہل بیت ہیں، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ بارگاہ غریب نواز کی گستاخی کرنے والے کون لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی کا مولوی ہے ابو الاعلیٰ مودودی، اس کی کتاب ہے تجدید و احیاء دین، اس کے اندر اجمیر شریف حاضری دینے کو زنا سے بڑا گناہ لکھا گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو سچا رضوی بھی وہی ہے، سچا چشتی بھی وہی ہے کہ آپس میں سنیت کی خاطر اتحاد و اتفاق کرے اور ان گستاخوں کا رد، ان کا بائیکاٹ مل کر کے کرے، تو بارگاہ غریب نواز میں سچی غلامی یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے ایسی گستاخیاں کی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے، وہابیوں، دیوبندیوں سے اور زنا سے بڑا گناہ بتانے والوں سے دوری اختیار کی جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس میں سرکار غریب نواز کی خوشی ہے، رضا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان کی بارگاہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔